ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کا مجھے اور میری ٹیم کو پوری طرح احساس ہے، اور عوام کے اس درد کو ہم سمجھتے ہیں کہ گھی کی قیمت بڑھی، چینی کی قیمت بڑھی اور آٹے کی قیمت بھی بڑھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کر کے ان قیمتوں کے اوپر قابو بھی پائیں گے، اور جہاں جہاں پہ حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا انٹرونشن چاہیے وہاں پہ ایک احسن طریقے کے ساتھ کوآرڈینیشنز کر کے ہم انشاءاللہ تعالی یہ کام کریں گے۔ آج کے حوالے سے میں آپ کو کچھ فیصلے بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے فوری طور پہ کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو $2.5 ارب کا ہم نے جو بانڈ ریز کیا تھا اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی ملی ہے۔ اس $2.5 ارب کے بانڈ کے اگینسٹ جو ہمیں بڈز آئیں وہ $5 ارب سے زیادہ کی تھیں، یعنی 100% سے زیادہ کی سبسکرپشن تھی، اور اس کی ہمیں کمپیٹیٹیو پرائسنگ بھی ملی۔ اسی دن جو دوسرے ممالک بھی بانڈ فلوٹ کر رہے تھے ان سے ہمیں بہتر قیمتیں ملی۔ آج ECC کا پہلا اجلاس تھا جس کو میں نے چیئر کیا، اس کے اندر بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ پیٹرول، جو یہ فیصلہ ECC سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وزیر اعظم صاحب کے مشاورت کے بعد ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کریں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں $1.5 لیٹر کمی اور ڈیزل کی قیمت میں $3 لیٹر کمی جو ہے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ بین الاقوامی منڈی میں ہمارے پاس گنجائش نکلی ہے کہ ہم یہ قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں۔ ECC میں ہم نے گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ $1,800 پہ فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے لیے، ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک ریلیف ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو الاؤ کی ہے چینی کی، لیکن باقی دنیا میں بھی چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے امپورٹ ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک میں، انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ ہماری مجموعی پیداوار 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے، تاکہ یہاں پہ بھی ہماری سپلائی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئے، جو ایک معمولی سی شارٹیج ہے اس سال وہ پوری بھی ہو جائے اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو۔ اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے غریب عوام کو پہنچے گا۔ اسی طرح کاٹن کی اس وقت، کپاس کی بہت مانگ ہے پاکستان میں، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ٹیکسٹائل کی، اور کاٹن کی کراپ اچھی نہیں تھی پچھلے سال کپاس کی، تو ہم نے ساری دنیا سے کاٹن کی امپورٹ کپاس کی الاؤ کی ہوئی ہے لیکن انڈیا سے نہیں کی ہوئی، اور اس کا براہ راست فرق SMEs پہ پڑتا ہے، یعنی کہ جو چھوٹی صنعت ہے۔ بڑی صنعت تو مصر سے بھی منگا لیتی ہے، دوسرے ممالک سے بھی منگا لیتی ہے، مہنگی بھی منگا لیتی ہے، لیکن SMEs کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور آج منسٹری آف کامرس کی پرپوزل کے اوپر ہم نے یہ ECC میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ تو کافی بات ہوئی ہے کہ ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہیریٹ کیا، اور وہ اس کا تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا، اور اس کو ہم نے تبدیل کیا ایک سرپلس کے اندر، اور وہ الحمدللہ آج بھی سرپلس کے اندر ہے۔ پرائمری اکاؤنٹ کو بھی ہم نے سرپلس کے اندر تبدیل کیا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو یہ $8-9 ارب کے جو ریزروز تھے، جس میں سے اکثریت جو تھے وہ سواپس پہ، یعنی لیے ہوئے پیسوں پہ مشتمل تھے، اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو اس میں اگر سواپس کی کلیئرنس کو ڈالیں تو $9 ارب کا اضافہ ہوا ہے، $9 ارب کا، جس میں $6-7 ارب کے سواپس کلیئر کیے گئے اور باقی اس کی سطح کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہماری جو آج کرنسی ہے وہ اپنے زور پہ خود کھڑی ہے، ہم اس کے اندر ڈالر نہیں جھونک رہے، اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے حکومت کے کہنے کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کیا یا ڈالر جھونک دیے، اور آدھے پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو آدھے سے بھی زیادہ قرضے لے کے جھونک دیے کیونکہ کسی وقت کے وزیر خزانہ نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ایک ساؤنڈ اکنامک پالیسی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ موونگ فارورڈ، ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت ساری توقعات ہیں لوگوں کی، اور ہمیں ذمہ داری کا بھی احساس ہے، اور جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں اس کا بھی احساس ہے،
اور جو ہم ابھی تک گین کر چکے ہیں، یعنی کہ جو ہم سٹیبلائزیشن اچیو کر چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر، اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو ہم گروتھ رجسٹر کر چکے ہیں، ہم ان سب کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے. جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کے مزید انشاءاللہ تعالیٰ مستحکم کریں گے، اور جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ قیمتوں کے حوالے سے اور جو دوسری چیزیں ہیں جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں ان کو ہم کریں گے. IMF کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے اور میں ان سے رابطے میں ہوں. $500 ملین کی جو فریش ٹرانچ ہے وہ بھی حکومت پاکستان کو ریسیو ہو چکی ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ اب یہ $2.5 ارب جو ہے یہ بھی ہمارے ریزروز کے اندر ایک ہیلدی ایڈیشن جو ہے وہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو میڈیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہنمائی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رہے گا، اور جو عوام کے منتخب ہمارے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں ان سے بھی میں کوشش کروں گا کہ میرا براہ راست ہر ممکن رابطہ رہے، کیونکہ وہی ہمارا مین لنک ہے عام عوام کے ساتھ. میں خود بھی لوگوں کو ووٹ لے کے آیا ہوں، براہ راست الیکٹ ہو کے آیا ہوں، اور واپس لوگوں میں ہی جاؤں گا اور لوگوں کو ہی جواب دے دوں گا. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی پالیسیز بنیں گی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو، اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں ہیں. ہر وقت جو ہے وہ ایک پاپولر فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اور کبھی کبھی درست فیصلہ جو ہے وہ سخت فیصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری ہر پالیسی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کی فلاح اور عام آدمی کی فلاح انشاءاللہ تعالیٰ ہوئے گی. اب میں اس مختصر سی بات کے بعد میں آپ کے سوالات لینا چاہوں گا. سر یہ بتائیے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے کشمیر کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ چین اپنا آٹا، ٹماٹر، پیاز اور آلو اور اس طرح کی اور جو سبزیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستانی عوام نے کافی سفر کیا. ہم نے ان ساری چیزوں کے اوپر تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. چینی اور کاٹن کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کر دیے، جبکہ ادھر سے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ابھی تک اپنی صورتحال کے اوپر قائم ہے. تو ہم کیوں کنسیڈ کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اپنی عوام کی فلاح دیکھنی ہے اور اپنی صنعت کی فلاح دیکھنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے، اور اگر پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے، اگر قیمتوں میں عام آدمی کی، غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسری اشیاء کی بات کی ہے، تو جب وقت آئے گا اور جو صورتحال جیسے ڈیولپ ہوئے گی تو تب وہ فیصلہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لیں گے. جو ابھی 2 ارجنٹ چیزیں ہمارے سامنے تھیں وہ اس کے اوپر ہم نے فی الحال فیصلہ کیا. سر یہ بتائیے گا کہ شوگر کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ریزیوم کرنے کے لیے دوبارہ، کاٹن بھی ڈفرینس کتنا ہے پرائسز کا، عام آدمی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ کمرشل امپورٹ کی اگر اجازت دی گئی ہے تو عام آدمی کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ ہمارے یہاں قیمت ہے وہ پرائسز بہت اوپر ہیں. سیکنڈلی، اور فیڈ آف ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے آپ کافی عرصے سے نگرانی کر رہے ہیں، پوری طرح آپ انوالو ہیں، تو پاکستان گرے لسٹ سے نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جون تک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں، فیٹف کے حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارا جو اس وقت کا موجودہ جو ایکشن پلان ہمیں ملا ہوا ہے اس میں 3 چیزیں رہ چکی ہیں، اور وہ 3 چیزیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جون میں ہم مکمل کریں گے اور ہم اپنا کیس جا کے پلیٹ کریں گے. دوسری طرف ہمارا ڈیول ایکشن پلان ہے، دوسرا ایکشن پلان بھی چل رہا ہے، اور اس کو بھی ہم جتنا زیادہ مکمل ہو سکتا ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پوری محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جائیں گے. اس سے زیادہ میں فی الحال کچھ نہیں کہوں گا. جو دوسرا آپ کا سوال اگر آپ دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. چینی وہ تقریباً اس وقت جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 15 سے 20% کا فرق ہے انڈیا میں پاکستان سے چینی کی قیمت میں. جی نمبر 1 جو اسٹیٹ بینک کا قانون ہے کیبنٹ جو کرتی ہے اس کے اوپر آپ کی ایز اے فائنانس منسٹر کیا پوزیشن ہے؟ آپ ٹیکنگ پوزیشن ہوتا ہے پوزیشن منسٹر فائنانس ہے. سیکنڈ وچ از اگین ریلیٹڈ ٹو دی اسٹیٹ بینک، یہ جو اس کے اندر ریکمنڈیشن آئی ہے، آلدو کہ یہ آئی ایف کی ایک شرط ہوتی ہے اس کی قانون کے حوالے سے، تو ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم نے فائنل ڈرافٹ کیبنٹ سے اپروو کروایا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جو ہم آئی ایف نے ہم سے مانگا تھا. تو ول یو میک دی آئی ایف ٹیکنیکل مشن رپورٹ پبلک؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا آپ کو ایسی انکوائری کروانا چاہیں گے جہاں پہ
ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. जिस तरह अक्रॉस द सेक्शन से इसके ऊपर अपोजिशन आई है, समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड. आप स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं? जी, देखें, हमने तो जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल है, वो जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बाकी तमाम ममालिक का जो तजर्बा है, वो सामने रख के किया है. और पार्लियामेंट ही सॉवरन है इस मुल्क के अंदर, कोई और इदारा सॉवरन नहीं है. और हम एक ओपन माइंड के साथ इसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, और जो सजेशंस मिलेंगी कि इसको मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो हम इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार है, उसमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन जिस तरह इसको सनसनी दी गई है, वो भी बात दुरुस्त नहीं है कि जैसे कोई सॉवरेनिटी कंसीड कर दी गई है. या अगर आप गहराई में जाएं और पिछला बिल पढ़ें और ये वाला बिल पढ़ें, पिछले बिल में भी खासी सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी नहीं, खासी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस स्टेट बैंक को दी गई थी. उसी को कंसोलिडेट किया गया है, उसी को मजीद बेहतर किया गया. लेकिन हम पूरे खुले दिल और दिमाग के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स की राय लेंगे, और हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश है. अगर इसमें बेहतरी आ सकती है तो हम बिल्कुल लेके आएंगे, और अगर रिवीजन करनी पड़ेगी इसके अंदर कोई, तो हम बिल्कुल करेंगे. सर वो इंक्वायरी रिपोर्ट, सर जो टेक्निकल मिशन की रिपोर्ट है, पब्लिक करेंगे वो हम देखेंगे, टाइम पे देखेंगे. सर आपको माशाल्लाह बहुत नहीं पाएगा. सर यूरो बॉन्ड्स के बाद स्कूप बॉन्ड्स भी जारी करने का फैसला किया गया है, इसकी क्या पोजीशन है और ये कब तक जारी किया जाए? जी, स्कूप बॉन्ड्स भी हम जारी करेंगे, लेकिन इसकी अभी फिलहाल हमारे पास डेट नहीं है. अभी डेट नहीं है फिलहाल हमारे पास. सर महताब नाम है मेरी न्यूज़ से पूछने लिए दो सवाल आते हैं. एक तो आपने इन्फ्लेशन की बात की और उसको चैलेंज कर देती है, लेकिन आपकी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ के ऊपर है. तो इसके लिए दो हल है, या तो आप वो पास ऑन करें या सब्सिडी दें. तो क्या हुकूमत इसके बारे में कोई गौर फिक्र कर रही है कि आप सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी का कोई नया मैकेनिज्म लेकर आए? और दूसरा सर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सर वो ये है कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर को हटाने का फैसला हुआ, तो क्या ये जो यूरो बॉन्ड का रेट है ये ज्यादा नहीं है? और क्या प्राइम मिनिस्टर अगर 2 दिन इंतजार कर लेते और 2 दिन के बाद फैसला करते, वो ज्यादा बेहतर नहीं था, बजाय इंटरनेशनल इन्वेस्टर को हम अनसर्टेनिटी का मैसेज देंगे? पहला जो आपका सवाल है टारगेटेड सब्सिडीज़ के ऊपर, तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम तमाम महकमों के साथ काम कर रहे हैं कि सब्सिडीज़ को टारगेट किया जाए. इससे जो सब्सिडी पे रकम खर्च होती है उसमें भी बचत होएगी, और जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक शायद ज़्यादा रकम जो है वो पहुंचाई जा सके. तो ये बिल्कुल एक काम हो रहा है, ये भी एक बड़ा काम है. आज तक पहले शायद इस तरह पाकिस्तान में नहीं हुआ जिस संजीदगी के साथ अब हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसे जारी और साजी रखेंगे. जहाँ तक यूरो बॉन्ड्स की बात है, तो जो हमें पहले एस्टिमेट्स दिए गए थे सिंडिकेट की तरफ से कि आपको जो रेट मिलेगा, हमें उससे बेहतर रेट मिला. और ना सिर्फ ये, बल्कि जब जिस रात को मेरी नोटिफिकेशन हुई थी, तो जी जो जिस रात को मेरी नोटिफिकेशन हुई थी, उसी रात को जो मैंने 1 घंटे बाद ही पहला काम ये किया था कि सिंडिकेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकर्स जो हमारा मैनेज कर रहे हैं, उनके साथ मैंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी 2 घंटे की, और दे वर वेरी कंफर्टेबल कि ट्रांजिशन मुकम्मल हो चुकी है और स्मूथ है, और जिसका कोई मैं समझता हूँ कि ऐसा असर नहीं आया. ये जो स्टेट बैंक के या बैंकों के मार्केट से डॉलर खरीदने या दूसरी करेंसी खरीदने पर जो बार लगेगी है, इसका फायदा तो हुआ है कि रुपया जो है उसको ज़्यादा हर्ट नहीं लेना पड़ा. लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा होना चाहिए था, अगर रुपये की कीमत कम नहीं हो रही तो इन्फ्लेशन पे जो दबाव आ रहा है उसको कम होना चाहिए था. तो ये दूसरा जो काम है ये क्यों नहीं होता? देखें, एक तो ये कि ये सडनली तो होता नहीं है, इसका एक लैग होता है डिवैल्यूएशन के इफेक्ट का. अमूमन तस्वर किया जाता है कि 2 माह का लैग होता है कि जब वहाँ से गुड्स ऑर्डर होती हैं, पहुँचती हैं और नए सौदों के ऊपर, तो इसको सस्टेन करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए. तो बहरहाल ये एक फ्री मार्केट है जैसे मैंने आपको बताया, और ये रुपया जहाँ पे भी सेटल करता है, इसमें अब हुकूमत जो है उसकी मुदाखलत काफ़ी हम कम कर चुके हैं. सर मेरा सवाल ये है कि अभी जो आपने क्रैकडाउन शुरू किया है शुगर मिलों के खिलाफ, उसकी वजह से शुगर मिल की जो सप्लाई चेन है वो मुतासर हो रही है. अब जब मीडिया से चेन आएगी तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा और कैसे जो इस वक्त मुल्क में चीनी की किल्लत है वो किस हद तक बेहतर हो सकेगी?
دیکھیں یہ اس کے دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹی سی پی اپنا ٹینڈر کرتا ہے, وہ سرکاری چینی آتی ہے, اور دوسرا راستہ ہے کمرشل امپورٹ کا, کہ جو پرائیویٹ سیکٹر خود امپورٹ کرتا ہے اور وہ جو آپ کا باسکٹ ہے, شوگر باسکٹ, جو ٹوٹل کوانٹٹی اویلیبل ہے پاکستان میں, اس میں ایڈ کرتا ہے. پچھلے سال بھی یہ ہم نے کیا تھا. تقریباً 1 لاکھ ٹن کے قریب حکومت نے امپورٹ کی تھی اور 1.5 لاکھ ٹن کے قریب پرائیویٹ سیکٹر نے پچھلے سال امپورٹ کی تھی. کوٹاز ہم نے 3 لاکھ ٹن کے لمٹ رکھی تھی, لیکن 1.5 لاکھ ٹن امپورٹ ہوئی تھی. تو لیکن پچھلے سال انڈیا سے نہیں تھا, کیونکہ قیمتیں جو تھیں وہ باقی دنیا میں کم تھی پاکستان سے. اس مرتبہ جو ہے وہ باقی دنیا میں چینی کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کی یا برابر ہے یا تھوڑی سی زیادہ ہے کسی کسی ملک میں, لیکن ہندوستان میں کافی فرق ہے. سر آپ نے اکانومی کی بات کی ہے کہ ہماری اکانومی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ باقی چیزیں بہت بہتر رہی ہے, لیکن اگر اے ڈی بی کی رپورٹ دیکھنے کا وشن بھی ہے وہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ پکچر پیش کر رہی ہے, اور نہ صرف اس سال کا بلکہ اگلے سال کا بھی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی گروتھ بڑی سلو رہے گی. سیکنڈلی سر آپ نے ایڈیشنل چارج لیا ہوا ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی منیمم کہ کیا اسپیس ہوگا جب آپ ایڈیشنل چارج پے کر رہے ہیں ادر دین کرنٹ ٹیکس کے لیے. سو یہ دوسرا سوال میں آواز نہیں آئی. جو پہلا سوال ہے آپ کا ریگارڈنگ اے ڈی بی رپورٹ, دیکھیں جہاں تک گروتھ کی بات ہے تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا جو گروتھ فور کاسٹ ہے اس کو انہوں نے ریوائز کیا ہے اپورڈس, اور جو پہلے انیشل فور کاسٹ تھا اسے تقریباً انہوں نے ڈبل قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے اندر ہمیں ہیلدی گروتھ جو ہے وہ نظر آئی ہے صنعت کے اندر. تو میں تو نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ہم کووڈ کی صورتحال پہ جس طرح ہم نے لاسٹ ایئر ایک اچھے طریقے سے ڈیل کیا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی کرتے ہیں تیسری لہر میں, تو ہم اگلے سال اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ گرو کریں گے, جو ہمارا اس سال GDP کا گروتھ ریٹ ہے. یہ فرمائیے گا سر کہ جو سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ جب ان کو بلایا گیا تھا تو ان کے ذمہ کیا ٹاسک دیے گئے تھے, تو انہوں نے وہ ٹاسک اپنے پورے کیے یا نہیں کیے گئے, اور انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا, ان کو نکالا کیوں گیا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کو پی ٹی آئی کی حکومت نے ٹیشو پیپر کے طور پر یوز کرنے کے بعد ان کو برطرف کر دیا ہے. کوئی ریزن اس کے سامنے دیا ہے, یہ ذرا بتائیے گا کیا صرف اور صرف مہنگائی ہی ان کو نکالنے کی وجہ ہے یا اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے جب شروع میں اپنی پریس کانفرنس شروع کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم حفیظ شیخ صاحب کی بہت قدر کرتے ہیں, اور ان کے دور میں معیشت کو بہت استحکام ملا, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آیا, پرائمری ڈیفیسٹ ہمارا سرپلس میں آیا, ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قابلیت اور ان کی دیانتداری سے کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن یہ وزیر اعظم کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو سلیکٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو چینج بھی کرتے ہیں. میں خود 2 مرتبہ میری وزارت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بدل چکے ہیں پہلے اس منصب سنبھالنے سے پہلے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم بہرحال ان کی پوری قدر کرتے ہیں اور انتہائی احترام کرتے ہیں, اور میں ان سے پوری رہنمائی بھی لیتا رہوں گا اپنے دور میں. تو آپ بینگ فائنانس منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کے وہ رسپانسبل تھے اکیلے, کیونکہ اسی کے ساتھ ساتھ فیڈرل کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کے فیصلوں سے تمام چیزیں ہوتی ہیں, اکیلے تو نہیں ہے نا سر رسپانسبل. دوسرا سر یہ بتائیے, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اسد عمر صاحب نے اور حفیظ شیخ صاحب نے بڑی محنت کی اور لگن کی, تو کیا محنت اور لگن کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب نے ان کو ہٹایا ہے, اور کیا آپ کے اس میں کیا پیغام ہے, کیا محنت اور لگن جاری رکھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر دور کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور اسٹرینثs بھی ہوتی ہیں, اور ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر کوئی کمزوریاں رہ گئی ہیں تو ان کو فل کریں. بہتری کا سفر, یہ زندگی جو ہے وہ تو بہتری کا ہی سفر ہے نا, کہ بہتر سے بہتر کی طرف آپ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو پچھلی خامیاں ہیں ان کو نہ دہرایا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی میں صرف خامیاں ہی تھیں اور کارکردگی نہیں تھی. کارکردگی تھی, اور کسی جگہ پہ جو میں نے ابھی آپ کو فگرز دی ہیں یہ صرف چند ہیں, ورنہ میرے پاس تو پورا پلندہ پڑا ہے, تو وہ بہت اس کے اندر کسی جگہ پہ شاندار کام بھی کیا گیا ہے, اور جہاں پہ اچھا کام کیا گیا ہے اس کو ہم مزید بہتر کریں گے, اسے جاری سازی رکھیں گے, کوشش کریں گے کہ اسی طرح چلتا رہے. جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ان خامیوں کو خوبیوں کے اندر تبدیل کریں. ہمارے صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ نے ایک نیا چارج سنبھالا ہے, امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے
لے کر چلے گئے. سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کپاس امپورٹ کرنے میں چند سال پہلے اگر دیکھیں تو دوسرے تیسرے نمبر پر کے ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا پروڈکشن پہ بات کی جائے, اب ہم 7ویں نمبر پر آ گئے ہیں. اوپر سے آپ نے انڈیا کے ساتھ الاؤ کر دیا ہے کپاس کی امپورٹ کو. مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اوبیسلی ہماری مارکیٹ کی نیڈ تھی, لیکن ہمارے کسانوں کی اور کپاس کے جو لوگ ہیں ان کی مسلسل ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بیج امپورٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے, وہ نہیں دی جا رہی. آخر کب یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان باہر سے جو بیج ہے وہ امپورٹ کر کے اپنی پروڈکشن میں اضافہ کر سکے؟ شکریہ. دیکھیں یہ تو جو صوبے ہیں جو ان کے محکمہ زراعت ہیں اور جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ ہے, جو ان کی طرف سے ریکمنڈیشن آئے گی, اگر وہ جو بیج کے حوالے سے ریکمنڈیشن دیں گے ہم اس کو سراہیں گے. جہاں تک کپاس کی امپورٹ کی بات ہے تو ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کپاس ہر سال پاکستان میں لاکھوں ٹن امپورٹ ہوتی ہے, پہلی مرتبہ نہیں ہوئے گی. صرف انڈیا سے اب ہم جو ہے وہ کھول رہے ہیں تاکہ ہماری خاص طور پہ جو SMEs ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں, ورنہ تو ہر سال کپاس امپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. جی عمار صاحب, آپ نے اپنی معیشت کے حوالے سے جو پالیسیوں کا تسلسل ہے وہ ماضی کے جو آپ کی گورنمنٹ کی ہیں وہ برقرار رکھنے کا عندیہ دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں جو کارٹلز ہیں وہ آپ سے ڈھکی چھپے تھے. آپ جب اپوزیشن میں تھے ابھی ہے کہ سٹیزن آف پاکستان آپ اس کو سمجھتے ہیں اور آپ منسٹر بھی ہیں فنانس کے, کہ ان کارٹلز پر اب تک کیوں نہیں قابو پایا جا سکا؟ شوگر کارٹل, سیمنٹ کارٹل, LPG کارٹل جو کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ اور جڑ ہے, وہ کارٹل اس ملک کو مطلب اس ملک کے عوام کو جو نوچ رہے ہیں, ان کی مہنگائی کے حوالے سے ان کی پوری صورتحال کر دی ہے. ان پر کوئی آپ نے کمیشن بنایا شوگر کے, اس کی امپلیمنٹیشن پہ بھی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی, تو ان کو کب تک کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا؟ اور دوسرا یہ بتائیں سر, سیکنڈ کوشچن ہے کہ 140 ارب روپے کے ٹیکس استثناء کا جو آپ نے آرڈیننس جاری کیا ہے, کیا اس سے عوام جو پہلے ہی بلال یا بجلی اور گیس کے بلوں سے ایک بجلی کے بل پر 6 ٹیکسز ہیں, تو کیا ان پر مزید بوجھ نہیں پڑے گا؟ دیکھیں جہاں تک کارٹلز کا تعلق ہے تو جتنا کام ہم نے کیا ہے رینٹ سیکنگ کے خلاف اور کارٹلز کے خلاف, اور وہ جد و جہد ابھی بھی جاری ہے, وہ اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا. ہم نے پیٹرولیم کے اوپر کمیشن بنایا, ہم نے شوگر کے اوپر رپورٹ کی اور ہم نے ایکشنز لیے. ہم نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے جو ایک سٹے کے اوپر تھا, جس کی جورسڈکشن, وہ سٹے ہمارے دور کے اندر ویکیٹ کیا گیا کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے اس میں دلچسپی لی اور ان کو بار بار وفاقی حکومت نے بھی ریکویسٹ کیا. تو یہ ایک جدوجہد جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گی. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پہلے تو آپ شوگر کو دیکھ لیں کہ کسان کو گنے کا ریٹ ہی پورا نہیں ملتا تھا, پہلی مرتبہ ہے کہ اس کو گنے کا ریٹ پورا ملنا شروع ہوا ہے. تو لیکن یہ کارٹلز بھی انٹرینچڈ ہیں اور یہ ایک جدوجہد چل رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کو ہم کسی نہ کسی ریفارمڈ مقام کی طرف پہنچا کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں جہاں تک ٹیکسز ہیں, کچھ کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکسز ہیں, کچھ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, کچھ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹیکسز ریز کرنے ہیں یا اگر کوئی ٹیکس سبسڈیز وڈرا کرنی ہے تو وہ ایسی سبسڈیز یا ٹیکسز وڈرا کیے جائیں جس کا عام آدمی کے اوپر فرق نہ پڑے. آپ کے پاس انڈسٹریز کا پورٹفولیو بھی ہے اور حکومت نے 780 کروڑ پیکیج, اور اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 5 ایسنشل آئٹمس ہیں جو پہلے سے سبسڈی ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹورس پہ بالکل اویلیبل نہیں ہے. ایون اسلام آباد کے یوٹیلیٹی اسٹورس پہ اویلیبل نہیں ہے, تو جو دور دراز کے جو 4000 دیگر آؤٹ لیٹس ہیں ان پہ کیسے اویلیبلٹی ہے؟ تو ذرا اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ ان کی اویلیبلٹی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اور فردر اس کی مانیٹرنگ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ جو یوٹیلیٹی اسٹور سے جو سستی اشیاء ہے وہ بلک میں غائب ہو جاتی ہے اور وہ یوٹیلیٹی اسٹورس کے لوگ جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں. جی اس میں سپلیمنٹ دے دیں, یہ آپ سے نواز کے وزیر نہیں ہے, تو یہ پاکستان اسٹیل کا آپ نے دسمبر تک ٹائم دیا تھا کہ اس کی تمام لیٹیگیشن ختم کر کے اس کو روڈ شو کے لیے لائیں گے, اس پہ بھی جواب ہے. اور ٹیکسیز کی صورتحال یوٹیلیٹی سٹورز پہ ہم نے پہلے سے زیادہ پچھلے رمضان سے زیادہ اشیاء رکھنے کی ہدایت دی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کو, اور کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی سبسڈی اس وقت زیادہ ہے تو اس لیے یوٹیلیٹی سٹورز پہ لوگوں کا رجحان بھی پہلے کی بنسبت زیادہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 10 ارب سے سیل اس کی 100 ارب پہ چلی گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ مال بک رہا ہے تو 100 ارب پہ گئی ہے سیل. چیلنجز بھی ہیں ان کے, اسی لیے ہم آٹومیشن کر رہے ہیں تاکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوئے اور مستحق کو پہنچ سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جب اگلا رمضان آئے گا
तो हम वॉक इन बेसिस पे नहीं, एक टारगेटेड बेसिस के ऊपर हम करेंगे। स्टेट बैंक के हवाले से बहुत सारे तो मैं जवाब उसका पहले दे चुका हूँ। देखिए स्टील मिल जो है वो उसको हमारी कोशिश है कि इस साल उसकी जो है वो बिडिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर की उसके कर लें। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साथ हर हफ्ते मेरी मुलाकात होती है, सिर्फ अभी नहीं कि जब से मैं वज़ीर ख़ज़ाना बना हूँ, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता था, तो ये 2 माह से चल रही है, 1 माह से, तो हम हर हफ्ते मुलाकात करते हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस साल हम उसकी बिडिंग कराने की पोजीशन में आ जाएंगे। महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, फीस टैक्स का भी महंगाई कम करने में नाकाम रहे, आप क्या इल्जाम उठाएंगे महंगाई? लेकिन जहाँ जहाँ जो इंटरवेंशन चाहिए वो हम इंटरवेंशन करेंगे सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के, क्योंकि प्राइस कंट्रोल जो है उसमें सूबाई हुकूमतों का भी और लोकल हुकूमतों का भी बड़ा अमल दखल है। तो एज ए टीम वर्क हम चलेंगे, जहाँ जहाँ जो इंटरवेंशन हुई, और हम कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को ये जो कोविड के बाद सप्लाई शॉक्स आ रही हैं सारी दुनिया में, इससे अपने लोगों को महफूज रख सकें। शुक्रिया जी, थैंक यू।